اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری طرف سے ان کے اوپر ذلت طاری کر دی گئی ہے. ذلت ان کا مقدر ہے اور ان کا کوئی وطن نہیں ہے. بے وطن یہ لوگ رہیں گے. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بطور سزا یہ چیزیں مسلط کر دی ہیں. جہاں بھی یہ رہیں گے، ہاں صرف دو صورتوں میں یہ بچ سکتے ہیں. یا تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت شروع کر دیں، یا پھر اہل ایمان کو جزیہ دے کر کے زندگی گزار، ٹیکس دے کر کے زندگی گزار. پھر بھی اللہ نے ان کے اوپر اگر یہ اسلام قبول نہ کرے، ان کے اوپر اللہ نے محتاجگی لکھ دی ہے. اتنا غصہ اللہ تعالیٰ کا، اتنی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر. اللہ تو کسی پر زیادتی نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے. ان کے اوپر یہ کس لیے ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے مقدر میں ہی ذلت ہے، بے وطنی ہے، محتاجی ہے. سبب یہ ہے کہ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ ہر زمانے میں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، اور انہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے، انبیاء کو قتل کیا ہے بغیر حق، نہ حق طریقوں سے قتل کیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر اتنی سخت ناراضگی ہے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، نافرمانی بھی کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی میں حد سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، حدیں کراس کر جاتے ہیں یہ یہودی. قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے جا بجا یہودیوں پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اپنے غصے کا بتایا. ان کو اللہ تعالیٰ نے لعنتی قرار دیا. سبب بھی اللہ رب العزت نے خود بیان فرمائے. جتنے احسانات اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیے تھے کسی اور جماعت کے اوپر نہیں کیے تھے. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے اسرائیل کے بیٹو، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور ان کا بیٹے یعقوب، جن کا ایک نام اسرائیل بھی ہے. یہ ان کی اولاد آگے چلی ہے، اس لیے ان کو کہتے ہیں بنو اسرائیل. اسرائیل کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اذکروا یاد کرو نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کی. کتنی نعمتیں کی؟ وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کر دی. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس اللہ کی عطا کی قدر نہیں کی. آپ یہودی کی فطرت دیکھیں، قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو آپ کو صاف نظر آئے گا جتنی بد عہدی ان کے اندر ہے کسی اور کے اندر نہیں. وعدہ خلافی، وعدہ کر کے توڑ دینا. سازشی یہ لوگ ہیں، زبان دراز یہ لوگ ہیں، دست دراز یہ لوگ ہیں. فوراً جیسے ہی ان کو تھوڑی سی طاقت ملے گی فوراً نفرت میں اتر آئیں گے.
ان کے اوپر بے شمار احسانات کر دیں، یہ کبھی آپ کے نہیں بچ سکیں گے۔ زبان دراز ہے، دست دراز ہے، بد عہد ہے، ظالم ہے، انبیاء کو قتل کرنے والے ہیں۔ زبان درازی میں صرف نبیوں پر باتیں نہیں کہتے، بلکہ اللہ کے ذمے ایسی باتیں بیان کر دیتے ہیں جو اللہ کی شایان شان نہیں ہے۔ اس قدر کہہ دیتے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ یہودیوں کا عالم کہتا تھا اللہ تو فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ اللہ کے بارے میں توہین کر دیتے، اللہ کو فقیر کہہ دیتے، فقیر کہ اللہ محتاج ہے، ہم سے مانگتا ہے، ہم مالدار ہیں اللہ کو دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتوں میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے تمام لوگوں تم سارے اللہ کے فقیر ہو، تم سارے اللہ کے محتاج ہو، تم سارے اللہ کے سوالی ہو۔ اللہ کو فقیر کہہ دیتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیاں بھی بیان کی ہیں، حق دھرمیاں بھی بیان کی ہیں کہ اللہ نے آخر ان کو اس طرح ان کے مقدر میں ہی ذلت کیوں لکھ دی ہے، بے وطنی کیوں لکھ دی ہے کہ انہوں نے اللہ پر منہ باندھے۔ کتاب نازل کی اللہ تعالیٰ نے، اس میں تبدیلی کر دی، تورات کو تبدیل کر دیا، اپنی طرف سے بیچ میں باتیں ڈال دی اور کہنے لگے یہ تو اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے، یعنی اللہ کے ذمے جھوٹ بول دیا۔ ایسی زبان دراز قوم ہے، ایسی زبان دراز اللہ کے بارے میں کہتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کو دیتا ہی نہیں ہے سب، اللہ کو وکیل کہتے ہیں، وکیل۔ اس قدر زبان دراز ہے یہودی، اللہ نے بیان کروایا۔ اللہ فرمائے پھر اللہ نہایت غصے ہوتے، ناراض ہوتے اور فرماتے غلت ایدیہم، وکیل تو یہ لوگ ہیں، کنجوس تو یہ لوگ ہیں، ہاتھ تو ان کے بندے ہوئے۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، جیسی باتیں یہ کرتے ہیں اس لیے اللہ نے ان کے اوپر لعنتیں کر دی ہیں، لعنت کر دی اللہ کہتا ہے ان کے اوپر، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھوں کے بارے میں بات کرتے ہیں بل یداہ مبسوطتان ينفق كيف يشاء، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کشادہ ہیں، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتے ہیں خرچ کر دیتے ہیں۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ ایسی باتیں کرتے ہیں تو اللہ نے ان کی آپس میں بھی دشمنی اور بغض ان کے سینوں میں پیدا کر دی ہے۔ اللہ کے بارے میں بھی زبان درازی کرتے، نبیوں کو قتل کرتے، رسولوں کی نافرمانی کرتے، جہاں موقع ملتا ہے سانپ کی طرح ڈسنا شروع کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر ان کو بیان کیا اور پھر ان کے لیے جو اللہ کی طرف سے لعنت آئی ہوئی ہے اس کو اللہ نے بیان کیا۔ خود فرمایا اللہ رب العزت نے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ بنی اسرائیل میں سے ان لوگوں پر اللہ نے لعنت کی ہے اور لعنت بھیجنے کے لیے اللہ نے داؤد علیہ السلام کی ذمہ داری لگائی ہے اور عیسیٰ بن مریم کی ذمہ داری لگائی ہے۔
کہ ان کو بتا دو تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہے. کس لیے؟ بما سوّتانوا یعبدون. تو یہ نہ سمجھے کہ اللہ ظلم کر رہے. اللہ فرماتے ہیں ان کی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے میں نے ان کے اوپر ناراض ہوا. کیا کرتے ہیں؟ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ. ہم اصل میں بے خبر ہیں، یہودیوں کی فطرت سے بے خبر ہیں. آپ دیکھیں 56 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. مسلمان ارض فلسطین کے بسنے والے یہودیوں نے ان کی زندگی تنگ کی ہوئی ہے اور ان کی زمین پر قابض ہے اور وقتاً فوقتاً ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ ٹوٹتے رہتے ہیں. جو لوگ 50-60 سال کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو علم میں یہ بات ہوگی کہ یہ ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے. کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی چیز پیدا کر کے مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی جائے. اور اب تو انہوں نے 2 ہفتے ہونے کو آئے ہیں، ان مسلمانوں کا پانی تک بند ہو چکا ہے، کھانا بند ہو چکا ہے، ایندھن موجود نہیں ہے، دوائیاں موجود نہیں ہیں اور کٹے ہوئے لاشیں ہیں. اور ایک لمبی دردناک داستان ہے اور ایک نہیں سینکڑوں ایسے بچے ہیں جن کی آنکھیں اپنے ماں باپ کو ڈھونڈتی ہیں لیکن وہ دنیا میں نہیں ہے. دل یقین کرے زخمی زخمی ہے اور کچی ہو جاتا ہے جب ان کو دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، دل خون کے آنسو ہوتا ہے. لیکن آپ کہیں گے معاملہ الٹ کیوں ہے؟ اللہ نے تو کہا تھا یہودیوں کے لیے ذلت ہے، پھر وہ مسلمانوں پر غالب کیسے ہے؟ یہ بھی آگے چل کر آپ کے علم میں بات مزید آ جائے گی. بطور تمہید یہ بات سن لے، اس لیے ایسے ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے دین کو نہیں پہچانا، قرآن کو نہیں پہچانا، یہود کو نہیں پہچانا. ہم میں سے اکثر کے علم میں ہی نہیں ہے کہ یہودیوں کے بارے میں اللہ کی کتنی ناراضگی ہے. اس قدر سخت ناراضگی ہے کہ قدم قدم پر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے قدم قدم پر یہودیوں کی مخالفت کرنی. مسلمان ہمیشہ وہ کام کرتا تھا جو یہودیوں کے الٹ ہوتا تھا، تب اللہ کامیابی عطا فرماتے ہیں. آج مسلمان وہ کام کر رہا ہے جو یہودی کرتے ہیں اور فخر محسوس کرتا ہے. آج ہمارا طرز حیات وہ ہے جو یہودیت کو پسند ہے، ہمارا کلچر وہ ہے جو یہودیت کو پسند ہے، ہمارا کھانا پینا ہمیں وہ مرغوب ہے جو یہودیت کو پسند ہے، لباس، ہماری حجامت، ہماری شادی، ہمارے بیاہ، ہماری سیاستیں، ہماری ریاستیں، سارا کچھ وہ ہو رہا ہے جو یہودیت کو پسند ہے. ہم نے یہودیت کو نہیں پہچانا جیسے اللہ نے ہمیں ان کا تعارف کروایا تھا، لہذا پھر اللہ نے بڑی ذلت ہمارے لیے لکھ چھوڑی ہے کیونکہ یہ بھی اللہ کا قانون ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہیں کرتے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. آپ دیکھیں تو صحیح ہمیں کیا پسند ہے.
ہمیں مشروب کون سا پسند ہے، ہمیں کھانا کون سا پسند ہے، ہمیں لوازمات کون سے پسند ہیں، ہمیں اپنے طرز حیات زندگی گزارنے کا ڈھنگ کون سا پسند ہے۔ علامہ اقبال نے پھر طرف کر کہا تھا بنا میں تمہیں سارا تمدن میں حلول، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اب ہم صرف دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کی تو میں دعائیں بھی نہیں قبول کرتا، تم بد دعاؤں کی بات کرتے ہو۔ ہمیں علم نہیں، قرآن کیا کہتا ہے یہودیت کو؟ ہر نماز میں بطور دعا یا فکرہ میں اور آپ کہتے ہیں علم بھی نہیں ہوگا، کئی لوگوں کا علم بھی نہیں ہوگا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ صراط مستقیم عطا کر دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ عطا کر دے جن پر تم نے انعامات کی بارش کی ہے، اور انعامات کن پر کیے ہیں؟ نبیوں پر کیے ہیں، صدیقین پر کیے ہیں، شہداء پر کیے ہیں، صالحین پر، نیک لوگوں پر کیے ہیں۔ اب آپ ایمانداری سے بتائیں آج تمام مسلمان ملکوں میں کیا نبیوں کا طریقہ چل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا صدیقین کے رستے کو ہم پسند کر رہے؟ کیا شہداء جہاد سے ہم محبت کرتے؟ کیا نیک لوگوں کا طرز حیات ہم نے اپنایا ہوا ہے؟ نہیں نہیں، ہمیں تو وہ پسند ہی نہیں ہے۔ ہم خود اپنے آپ سے مخلص نہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا، اس کا اصل مطلب یہ ہے اللہ یہودیوں کا رستہ دیا دینا، عیسائیوں کا رستہ دیا دینا۔ مغضوب، اللہ ان کا رستہ نہ دینا جن پر تو ناراض ہو گیا ہے، جن پر تیرا غصے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہ کون ہے؟ یہودی ہے۔ فالضالین، اللہ گمراہ لوگوں کا رستہ بھی نہ دینا۔ گمراہ کون ہے؟ عیسائی ہے۔ دونوں کے رستے سے نماز میں پناہ مانگتے ہیں، اور جیسی نماز ختم ہوتی ہے باہر اگر ہم نے شادی پہ جانا ہے، کسی کاروبار پہ جانا ہے، کسی فنکشن پہ جانا ہے، زندگی کا ہر طریقہ یہودیوں کے مطابق ہے یا عیسائیوں کے مطابق ہے۔ ہم اپنی دعا سے مخلص نہیں۔ آپ سوچیں کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہودیوں کا رستہ نہ دینا، عیسائیوں کا رستہ نہ دینا۔ اللہ تو کہتا ہے میں نے نہیں دیا، میں نے تمہیں محمدی رستہ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے میں نے رستے کھول دیے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، میں نے تیرے لیے رستے واضح کر دیے ہیں، ہدایت کا رستہ بھی تجھے بتا دیا، اپنی نافرمانی والا رستہ بھی تجھے بتا دیا، اور تجھے اختیار دے دیا ہے چاہے میرا رستہ پسند کر کے دنیا میں بھی کامیابی لے لے، آخرت کو بھی کامیاب ہو جانا، چاہے شیطان والے رستے پہ چل کے دنیا میں بھی ذلت تیرے لیے ہے، جہنم بھی تیرا انتظار کر رہی، تیرے لیے رستے کھلے۔ اور ہم نے باہر نکلتے کون سا رستہ پسند کیا ہوا ہے؟ آج ہم کچھ نہیں کر پا رہے، کچھ نہیں کر پا رہے۔ 54 لاکھ فوج ہے مسلمانوں کی، 54 لاکھ، 54 لاکھ فوج ہے مسلمانوں کی، اور وہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، اور پورے مسلمانوں میں سے کسی کی جرأت نہیں ہے، سارے اس کی منتیں کر رہے، بعد آ جا منتیں کر رہے، اور اس قانون سے ہم لوگ غافل ہیں کہ جہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے وہاں پہ صرف شیر کی آواز آتی ہے، بھیڑ کی آوازیں کسی کو نہیں سنتی۔ ہم لوگ اس وقت بھیڑے بنے ہوئے ہیں، ہماری آواز کون سنے گا؟ اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان اور۔ ہم سارے ملا بن گئے ہیں، ہم نے اپنے قرآن کو بنا دیا ہے، اور پھر یہ دیکھ لیں دن دور نہیں ہے کہ یہ ان کے ہاتھ ہمارے گربانوں تک کام پہنچیں گے۔
لیکن ہم جاگنے کی فکر میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے دل میں یہ فریضہ لگایا ہے کہ ہر جگہ یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے. آپ دیکھیں صحیح بخاری میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے 2685 نمبر پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ تم یہودیوں سے مسئلے پوچھتے ہو، یہودیوں سے سوال کرتے ہو، حالانکہ ان پر اتری ہوئی کتاب کے بعد اللہ نے تمہیں قرآن جیسی کتاب عطا کر دی ہے. اور آپ نے فرمایا قرآن ایسی کتاب ہے جس کو تم پڑھ بھی رہے ہو اور تم جان چکے ہو کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، جبکہ قرآن نے تمہیں بتا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے ذریعے سے، کہ یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں میں تبدیلی کر لی ہے. کیا تم تبدیلی والی کتابوں سے مسئلے پوچھتے ہو؟ یعنی آپ یہودیوں سے رہنمائی بھی لے سکتے، آپ اس کی تہ تک پہنچے. آپ تو یہودیوں سے رہنمائی بھی نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ ہمارے پاس رہنما بھی بڑا آ چکا ہے اور رہنمائی والی کتاب بھی بڑی آ چکی ہے. رہنما وہ ہے نا جو تمام نبیوں کا سردار ہے، ہم نے صرف ناموں کے حد تک رکھا ہوا ہے. کتاب وہ آئی ہے جو کتابوں کی سردار ہے. اتنی فضیلت نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ نے تمہیں بتا دیا کہ یہ لوگ کتابوں میں تبدیلی کرتے اور پھر اسے بیچ ڈالتے ہیں کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے، کچھ قیمت حاصل کرنے کے لیے. میرے صحابہ وہ بات ہو جو دیکھو تم ان سے کیوں پوچھتے ہو، حالانکہ مجھے کبھی کوئی یہودی ایسا نظر نہیں آیا جو ہم سے ہماری کتاب کے بارے میں مسئلے پوچھتا ہو. یعنی یہودی ہماری تحقیق کو پسند نہیں کرتا، ہماری تعلیم کو پسند نہیں کرتا، ہمارے قرآن کو پسند نہیں کرتا، ہمارے پیغمبر کے فرمان کو پسند نہیں کرتا. ہم کیسے ان کی باتوں کو پسند کر رہے ہیں؟ یہ نبی کریم علیہ السلام نے واضح طور پہ فرمایا کہ ان کی تعلیمات میں ہیر پھیر ہے، ان کی تعلیمات میں ملاوٹ ہے، انہوں نے اللہ کے حکموں کو بدل دیا ہے، جبکہ تمہیں ایسی کتاب ملی ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. ہم نے آج اس کتاب سے منہ موڑ لیا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہوگا اور ہم خار ہوئے خار کے قرآن ہوگا. قرآن چھوڑا ہے، ذلت مل رہی ہے، جبکہ فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے یہودیوں پر لعنت ہے، یہودیوں کے لیے ذلت ہے، یہودیوں کے لیے بے وطنی ہے. اور نبی کریم علیہ السلام آپ کبھی غور فرمائے کہ اللہ نے کس قدر نبی کریم علیہ السلام کو یہود و نصارہ سے دور رہنے کا حکم دیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں. صحیح بخاری میں یہ روایت کئی جگہ پہ موجود ہے، 435 نمبر بھی جا کے پڑھے، 436 نمبر بھی جا کے پڑھے، اور بھی کئی جگہ کے نمبر آپ کو وہاں سے مل جائیں گے، اور بھی حدیث کی کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. اما جی فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کا آخری وقت گزر رہا تھا، آپ کے پاس اللہ کا حکم پہنچنے والا تھا، آپ دنیا کی زندگی سے اللہ کے پاس کوچ کرنے والے تھے، آپ پر بڑا بخار تھا، آپ پر بڑی شدت تھی بخار کی، طبیعت بڑی علیل تھی، آپ کے جسم میں بڑی بےچینی تھی، بار بار گھبراہٹ طاری ہو رہی تھی. نبی کریم علیہ السلام گھبرا کر کے اپنی چادر اپنے چہرہ مبارک پہ کر لیتے. جب چادر زیادہ دیر کرنے سے آپ کا سانس بہت بھوٹا محسوس ہوتا، آپ پھر چادر کو اتار دیتے، پھر کچھ آپ کو سکون محسوس ہوتا، پھر چادر کو اوپر کر لیتے.
اب بے چینی کی وجہ سے، اضطراب کی وجہ سے، گھبراہٹ کی وجہ سے میرے محبوب علیہ السلام کبھی چادر اوپر کر رہے، کبھی نیچے اتار رہے۔ اسی کیفیت میں، اس کیفیت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، او میرے ماننے والوں، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا